بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3 ستمبر 2025 ایک بار پھر یہ دن خیبر پختونخوا کے اوپر بھاری گزرا ہے، پاکستان کے اوپر بھاری گزرا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو کوئی ایسا دن نہیں گزر رہا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کوئی ایسا گھنٹہ نہیں گزر رہا کہ کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر نہ آ رہی ہو۔ کرم میں جو کچھ ہوا اس کی تھوڑی بہت تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے، کیونکہ دن کا واقعہ ہے، بہت سارے ذرائع سے آپ کو پتہ بھی چل چکا ہے۔ اسی طرح جو کرک میں واقعہ ہوا ہے آج شام کے بعد، اس میں SHO سمیت 3 جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ سب سے ایک بڑی اور تشویشناک خبر جو آ رہی ہے وہ مٹا سوات سے آ رہی ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بنوں کے حوالے سے بتاؤں کہ بنوں میں FC لائنز کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، اس میں جو جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی، اتحاد المجاہدین پاکستان نے، اس نے ایک بار پھر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 حملہ آور تھے جو گھس گئے تھے FC لائن کے اندر، تو ان کو پہلے پورا ایک نقشے کی مدد سے اور پورا FC لائن کا ایک ماڈل بنا کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کون سی بلڈنگ کہاں پہ واقع ہے، اس کا مرکزی دروازہ کون سا ہے، اور کس طرف جو دیوار ہے وہ کمزور ہے، اور کس طرف جو بارود بری گاڑی ہے وہ کہاں سے ٹکرانی ہے۔ تو یہ وہی حکمت عملی ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہی حکمت عملی انہوں نے بنوں میں جو ہونے والے بڑے حملے ہیں، یہی جو ہے ایک اسٹریٹجی استعمال کی ہے۔ بنوں کینٹ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی اس قسم کی ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں بنوں کینٹ کا پورا نقشہ جو ہے وہ حملہ آوروں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ کیسے آپ نے اٹیک کرنا ہے، کہاں سے آپ نے گھسنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے پھر وہاں پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ 5 جو حملہ آور ہیں یہ اس ویڈیو میں باقاعدہ طور پر نظر آتے ہیں۔ اس ویڈیو کی تصاویر جو ہیں یہ بھی اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ جو خبر آ رہی ہے سوات سے، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، افسوسناک خبریں ہیں۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، جنگل ہیں، گھنے درختوں سے بھرے ہوئے یہ پہاڑ ہیں، اور مٹا کا علاقہ بتایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی ذمہ داری TTP نے بھی جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ اس میں 4 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ مصدقہ اطلاع جو ہے وہ وہاں سے انتظامیہ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے نہیں آ رہی۔ ایک ذریعہ نے بتایا ہے کہ اس جھڑپ میں جو ملیٹنٹس کے ساتھ ہوئی ہے فورسز کی، اس میں 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ اہلکاروں کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ مقابلہ اس وقت بھی جاری ہے، اور مٹا سوات سے یہ تقریباً رات کے تقریباً 11:15 بجے کا ٹائم ہے، اور اس وقت تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ مزید کمک پہنچائی گئی ہے، مزید سیکیورٹی فورسز اور مقامی پولیس جو ہے یہ پہنچی ہے۔ اس پورے علاقے کو تحویل میں لیا گیا ہے، حصار میں لیا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک ٹینس قسم کی صورتحال ہے۔ جو بھی اس حوالے سے نئی معلومات سامنے آئیں گی تو میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر ویڈیو کی صورت میں نہ ہوا تو میں کمنٹ کو پن کر کے یہ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ جو واقعہ ہوا بلوچستان میں، کوئٹہ میں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے جلسے میں اس کے بعد یہ حملہ کیا گیا تھا، یہ خودکش حملہ تھا، اور اس حوالے سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے دفتر میں سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا جس میں BNP پشتونخوا میپ، نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، تحریک انصاف جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ اس اجلاس میں بتایا گیا کہ جناب اس جلسے کے باہر حملے میں جو ہے صوبے کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو نشانہ بنانے کی یہ سازش تھی، اور اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا، ہڑتال کی جائے گی۔ یہ اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور ان فیصلوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ داعش
خراسان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ BLA یا اس طرح کی کوئی تنظیم یہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گی. اب یہ جو اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان ہے ISPP تو اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. اچھا، ایک جو اس حوالے سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان حمزہ شفقات نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کی عمر 30 سال سے کم تھی اور اس حملے میں 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا. میں نے کل آپ کو اجازت نامے کے حوالے سے بتایا تھا. اس میں اس جلسے کا وقت جو تھا یہ 3 بجے مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ بہت دیر تک یہ جلسہ ہوا یا دیر سے شروع ہوا. تو یہ حمزہ شفقات بتا رہے تھے کہ دھماکہ رات 9:45 پر ہوا، یعنی بہت لیٹ ہو گیا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا ظاہر ہے کہ، اور اسی وجہ سے حملہ آور نے اس اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور حملہ کر دیا. اچھا، یہ ایک ڈیر اسماعیل خان سے خبر ہے. کراچی میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر ملیٹنٹس کا حملہ، اور اس حملے کے نتیجے میں جب جوابی کارروائی فورسز کی طرف سے ہوئی تو ایک حملہ آور اس میں مارا گیا ہے. ملیٹنٹس نے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا تھا، تاہم اس سے تو سیکورٹی فورسز کا یہ قافلہ بچا، لیکن جب فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو ایک ملیٹنٹ کو اس میں مارا گیا ہے. اچھا، یہ جو صورتحال بلوچستان کی ہے، آواران کے علاقے جاؤ میں ریموٹ کنٹرول ایک IED دھماکہ ہوا ہے. اس میں FC کے 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں. یہ بھی تازہ واقعہ ہے، بلوچستان کا واقعہ ہے. کرم میں ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا آج. ایک مسافر گاڑی پر یا ایک گاڑی میں سوار جو موٹر کار تھی اس پر فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. اس حملے کے بعد یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ابھی کچھ ہی مہینے پہلے یہاں پہ خونریز تصادم ہوتے رہے ہیں. راستے کئی مہینے تک بند رہے جو کرم اور پشاور مین شاہراہ ہے. فرقہ وارانہ رنگ بھی کچھ واقعات کو دے دیا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئیں، اور یہ پتہ نہیں فی الحال چل رہا کہ یہ حملہ کس طرف سے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے. اچھا، یہ جو کرک کا واقعہ ہے یہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. کرک میں جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ بانڈا داؤد شاہ کی ہے، اور بانڈا داؤد شاہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک SHO عمر نواز اپنے 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ سول گاڑی پر گشت پر نکلے تھے. یہ احمدی بانڈا میں حبیب حاجی پیٹرول پمپ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد نے ان پر اچانک فائر کر دی. یہ بانڈا داؤد شاہ کا علاقہ ہے کرک کا، اور اس میں جو بانڈا داؤد شاہ کے متعلقہ تھانہ کے SHO ہیں عمر نواز یہ شہید ہو گئے ہیں. حملہ آور ہر واقعے کے بعد جس طرح ہوتا ہے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سرچ آپریشن بھی وہاں پہ جاری ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ ملیٹنٹس نے کیا ہے. ظاہر ہے کہ پولیس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اس حملے سے پہلے بھی یہاں پہ ٹیری روڈ کے اوپر حملے ہوئے ہیں، بانڈا داؤد شاہ کی حدود میں حملے ہوئے ہیں. تو یہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ایک صورتحال ہے. اسی طرح کے واقعات بلوچستان میں ہو رہے ہیں. ایک طرف قدرتی آفات کا پاکستان کو سامنا ہے، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملیٹنسی جو ہے یہ روز بروز بڑھ رہی ہے. میرے پاس جو خبریں آتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مستند خبریں جو ہیں آپ تک پہنچاؤں، اور میری اب مٹا سوات کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ مستند خبر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ یا وہاں کی پولیس یا کوئی متعلقہ جو حکام ہیں وہ اس حوالے سے باقاعدہ تصدیق کریں. لیکن اتنا ہے کہ مٹا سوات میں مقابلہ ہو رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور رات کے اس پہر 12 بجے تقریباً وقت ہے، اور یہ حملہ ابھی تک جو ہے اس کی تفصیلات اکٹھی نہیں کی جا سکیں. مقابلہ جاری ہے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. یہ بھی ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. بہت شکریہ.